سوال یہ ہے کہ بھائی صدقۃ الفطر کس کے اوپر واجب ہے؟ زکوٰۃ تو ماشاءاللہ کچھ لوگ اچھے سے سمجھ گئے کہ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کس کے اوپر واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں تو سیم ایسی ہی جیسی زکوٰۃ کے اندر ہے. جیسے زکوٰۃ اس شخص کے اوپر فرض ہے کہ اس کا مال اس کی اصلی ضرورتوں سے زیادہ ہو. اصلی ضرورتیں لائٹ بل کا خرچہ ہے، مینٹیننس ہے، گیس بل کا خرچہ ہے، بیوی کا پاکٹ خرچہ ہے، گھر کا خرچہ ہے، راشن کا خرچہ ہے، بچے ہیں ان کے اسکول ٹیوشن کا خرچہ ہے. یہ سب ضرورتیں اصلیہ میں شامل ہیں. ہر انسان کی ضرورت الگ الگ رہتی ہے. تو ضرورت اصلی سے زائد ہو. دوسرا، اس کے اوپر قرضہ نہ ہو یا قرضہ مائنس کر کے پھر اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو جائے. جی یہ جو چیز ضروری ہے زکوٰۃ میں، ایسے صدقۃ الفطر میں بھی یہ چیزیں ضروری ہے کہ صدقۃ الفطر وہ شخص دے گا کہ اس کے سر پہ قرضہ نہ ہو. نمبر دو، وہ مال اس کی ضرورت سے زیادہ ہو. تیسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر ضروری تھا کہ اس کا مال مال نامی ہو. نامی یعنی بڑھنے والا مال. جیسے بزنس کا مال ہے، پراپرٹی ہے، فلیٹس لے کے رکھے ہیں، اس کے گھر کے اندر بہت سارے پروڈکٹس پڑے ہوئے ہیں، مٹیریل ہے، یہ سب چیزیں مال نامی ہیں. وہ مال جو مال نامی نہیں ہے، مثال کے طور پہ اس کے پاس فلیٹ ہے لیکن اس پر زکوٰۃ کی نیت ہے ہی نہیں. گھر میں شاندار شوکیس ہے، شو کیس ہے، اس کے اندر سب شو کی چیزیں شاندار ایسی ہے کہ اس کو بیچنے جاوے تو ہزار لاکھ روپے آ جائے. تو یہ مال ہے لیکن بڑھنے والا مال نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آپ قیاس کر سکتے ہیں. تو فطرہ اس شخص کے اوپر واجب ہے، فرض ہے کہ اس کے اوپر قرضہ نہ ہو، وہ مال اس کی ضرورت سے زیادہ ہو، وہ مال بڑھنے والا نہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر سال گزرنا بھی ضروری نہیں. زکوٰۃ کے مال کے لیے آپ اس کے اوپر سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، مگر یہاں پر جو ہے سال گزرنا بھی ضروری نہیں. تو اگر کوئی شخص اس طرح کا ہے تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے. اب دوسرا یہ پوچھتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کب واجب ہوتا ہے؟ تو عید کے دن کی صبح صادق ہو گئی. صبح صادق، فجر کا ٹائم الگ ہے، اس سے پہلے صبح صادق ہوتی ہے. تو عید کے دن کی صبح صادق ہو گئی اور اس کے ساتھ یہ سب شرائط ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، عقل مند ہے، بالغ ہے، ایڈلٹ ہے، شرعاً مسلمان ہے، اور پھر میں نے اوپر چند چیزیں بتائی، یہ سب چیزیں اس کے پاس ہے تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص ٹریولنگ کر رہا ہے، مسافر ہے، لیکن صلاحیت مند ہے، مالی صلاحیت ہے، تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے کیونکہ زکوٰۃ کا مسئلہ اس سے الگ ہے. جواب یہ کہ اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے. تیسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، عید کے دن صبح صادق سے پہلے وہ تھا مالدار، لیکن معلوم نہیں کیا ہوا کہ عید کے دن صبح صادق سے پہلے وہ غریب ہو گیا، پیسے ہی نہیں ہے اس کے پاس. تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے؟ واجب نہیں ہے کیونکہ اس کو مالدار ہونا ضروری ہے. نمبر 4، ایک شخص ہے، وہ تھن تھن گوپال ہے، کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس، کچھ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، فقیر ہے، غریب آدمی ہے، مگر یہ ہے کہ عید کی صبح صادق سے پہلے وہ مالدار ہو گیا. یا تو اس کو وراثت کا مال آ گیا، یا یہ ہے کہ کہیں سے اس کی لاٹری لگ گئی. یہ تو قسمت کی بات ہے، کسی کا نصیبہ کبھی بھی کھل سکتا ہے. تو وہ جو ہے مالدار ہو گیا. تو جواب یہ کہ اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے. پانچواں سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ایک نابالغ بچہ ہے اور وہ نصاب کا مالک نہیں ہے. نابالغ بچہ ہے، نصاب کا مالک نہیں، تو اس نابالغ بچے کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے؟ نابالغ پر تو واجب ہی نہیں، نصاب کا بھی مالک نہیں، پیسہ ہی نہیں اس کے پاس.
لیکن یہاں دیکھیں گے کہ اس کے جو ابا ہے وہ مالدار ہے کہ نہیں ہے. اگر اس کے ابا مالدار ہے تو ابا پر اپنی نابالغ اولاد کا صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا. تو باپ کی مالداری کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے مسئلہ. چھٹا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص ہے مجنون ہے، مجنون سمجھے پاگل ہے، اور پاگل ایسا ہے کہ کچھ ایک تو ہے کہ کچھ ایکٹیویٹی نہیں کرنا، اس کو باندھ کے رکھنا پڑتا ہے. سمجھے جیسے ہمارے یہاں ایک محلے میں ہے تو اس کو چھوڑ دیا تو اس نے کان پھوڑ ڈالا، کوئی آنکھ پھوڑ ڈالی، تو محلے والوں نے آبجیکشن اٹھایا تمہارے گھر میں باندھ کے رکھو. اس کو باندھ کے رکھتے ہیں، دور سے سلام ہو. ایک پاگل ایسا ہے. ایک پاگل ایسا ہے کہ نہیں نیم پاگل ہے آدھا، کہ وہ دوسرے کام کاج بھی کر لیتا ہے مگر تھوڑی عقل سلو چلتی ہے اس کی، کچھ گڑبڑ بھی کر دیتا ہے. ایسا آدھا پاگل، یہ بھی مجنون میں داخل ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ دماغ سے کمزور ہے، پاگل نہیں ہے، دماغ سے کمزور ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، بہت مثال ہیں. تو ان کا فطر کس کے اوپر واجب ہے؟ صدقۃ الفطر. جواب باپ کے اوپر واجب ہے. ان کا صدقۃ الفطر کس پہ؟ باپ کے اوپر ہے. کہ باپ کو چاہیے کہ اپنے وہ بچہ جو دماغ سے کمزور ہے یا پاگل ہے تو اس کا صدقۃ الفطر ادا کرے. اور ادا کرنے میں کیا ہے؟ تو اپنا ہی فائدہ ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں ملتی ہیں، تو اس میں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ بڑی اولاد ہے، 20 سال کی، 17 سال، 15 سال، 25 سال کے بچے ہو گئے، بچیاں ہو گئیں، تو ان کا صدقۃ الفطر کس کے اوپر واجب ہے؟ جواب یہ اولادیں کیسے رہ رہی، انڈیویژل ہے، سب اپنا کھاتے کماتے ہیں، یا یہ ہے کہ باپ کے سائے میں رہ رہی، باپ کی پرورش میں. کئی خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ بچے بہت زیادہ ہے، گھر بڑا ہے، اور ایک باپ کے تحت، مشورے کے تحت بچے زندگی گزارتے، کماتے کھاتے. تو دو صورتیں ہیں، ایک تو اس طرح ہے، ایک اس طرح ہے کہ انڈیویژل سب الگ الگ رہتے ہیں. اگر بچے الگ الگ رہتے ہیں تو ہر بچے پر اپنا الگ سے صدقۃ الفطر واجب ہے، باپ کے اوپر نہیں ہے. اور سب ساتھ میں رہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ باپ سب کی ملائی کھا رہا ہے، تو اس لیے حکم یہ ہے کہ باپ صدقۃ الفطر ان کا نکال دے. باپ صدقۃ الفطر ان کا نکال دے تو کام چل جائے. مگر باپ یہ کہتا ہے میں نہیں نکالوں گا، تم لوگ نکال دو، اولاد کو نکالے، لیکن باپ کو نکالنا چاہیے. 7واں سوال یہ پوچھتے ہیں کہ بیوی صاحبہ کا صدقۃ الفطر شوہر دیوے تو چلے؟ توڑے؟ چلے کیوں پوچھے؟ توڑے. بیوی تمہاری زندگی کا پارٹنر ہے، ساتھی، اس کے کتنے احسانات ہیں. تو صدقۃ الفطر میں تو فقہا نے لکھا کہ بیوی کی رضامندی بھی ضروری نہیں کہ میں تیری طرف سے نکال رہا ہوں. اس کو تھوڑی فکر بھی مت ڈالو کہ میں نے نکالا، اس کو اس کی مستی میں رہنے دو، تم نکال لو. تمہارے نکال لینے کا صدقۃ الفطر. بیوی کا کمانے جائے گی بات. ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص عید کی صبح صادق سے پہلے مر گیا. عید کی صبح صادق سے پہلے وہ مر گیا، وہ مالدار تھا لیکن صبح صادق سے پہلے ہی مر گیا. تو اب اس کا صدقۃ الفطر، اس کے بچے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس کا صدقۃ الفطر واجب. عید کی صبح صادق تک ان کو زندہ رہنا تھا، پر کیا کرے، اللہ میاں نے محبت زیادہ تھی، جلدی بلا دیا، وہ صدقۃ الفطر واجب نہیں. 10واں سوال یہ پوچھتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کب دے گے؟ جیسے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں نے ایک رمضان کو صدقۃ الفطر دے دیا، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. کوئی ایک رمضان سے، ٹائم بھی اس کا یہی ہے، ایک رمضان سے صدقۃ الفطر آپ کو دینا شروع کر دینا چاہیے. تو کوئی پہلے عشرے میں دے رہا ہے، کوئی دوسرے عشرے میں، کوئی تیسرے عشرے میں، بہت اچھی بات ہے. اور اب تو بالکل اینڈنگ ہے تو فٹافٹ صدقۃ الفطر نکال دینا چاہیے. کچھ تنظیمیں صدقۃ الفطر کا پیسہ لیتی ہیں اور وہ یہ ذمہ داری لیتے کہ ہم ان کے پاس ایڈریس ہوتے ہیں، ہم تو کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ چیز ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کی فکر کرو. جو آدمی صدقۃ الفطر نکالتا ہے اس کو سوچنا چاہیے میری رشتہ داری کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، ددیالی رشتہ داری، ننیالی رشتہ داری، کون قریب ہے، کس طرح ہے. تو آپ کو خود ان کو پیسہ پہنچا دینا. آپ تو موبائل میں بٹن دباؤ تو پیسہ چلا، سمجھنا ہے. تو یہ بہت آسان ہے. پھر بھی اگر ایسا کچھ نہ ہو
تو پھر تنظیم والوں کو دے سکتے، لیکن تنظیم والوں کی ذمہ داری صبح صادق سے پہلے مال پہنچا دینے کا، نہیں تو پھر ان کا کام برابر نہیں ہے، ایسا سمجھا جائے گا۔ ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کون سے بھاؤ سے نکالیں؟ بازار کے بھاؤ سے نکالنا ہے۔ صدقۃ الفطر جو ہے وہ بازار کے بھاؤ سے نکالنا ہے، اور بازار کے بھاؤ میں ابھی ایک جو ہے ریٹ آیا ہے، مثال کے طور پر 5 طرح کے صدقۃ الفطر ہیں۔ کتنے؟ 5 قسم کے، کیونکہ انسان کی مالی حیثیت الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے کروڑ پتی ہے، کروڑوں میں کاروبار ہے، تو اس کا صدقۃ الفطر 3.5 کلو کشمش ہے۔ کیا ہے؟ 3.5 کلو، 3 کلو 500 گرام کشمش، یہ ان کو نکالنا ہے۔ وہ ایسی والے آٹے کے پاس نہیں جانا ہے، 3.5 کلو کشمش، اس کا بازار کا بھاؤ جو ہے 1800 روپے سم تھنگ ہے۔ 3.5 کلو کا کتنا؟ 1800 روپے۔ تو ان کو 1800 روپے کا، جو کروڑوں میں کھیلتے ہیں۔ دوسرا، بھائی محبت کرو، فون نہ کرو۔ دوسرا، تھوڑا یہ مجلسوں میں، یہ دینی مجلس ہے، یہ کوئی میری گھر کی داستان تھوڑی سناتا ہوں، دین کی مجلس ہے۔ وہ تفسیر میں بھی کوئی بچہ ایسے کود رہا ہے، وہاں کوئی زور زور سے بات کر رہا ہے، بےحد بھی اچھی چیز ہے۔ دوسرا، ایک ہے لاکھوں میں کھیلتے ہیں، لاکھوں میں، کروڑوں میں نہیں، لاکھوں میں کھیلتے ہیں، تو ان کے لیے 3.5 کلو کھجور ہے، اس کا مارکیٹ بھاؤ ہے 1200 روپے۔ کتنا بھاؤ ہے؟ 1200۔ تو ان کو صدقۃ الفطر، جو لاکھوں میں کھیلتے ہیں، تو وہ ایسی والے آٹے کی رقم نہیں نکالے، 1200 روپے نکالے۔ ایک آدمی ہے 1200 روپے، اور ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، سامنے سے کرتے ہیں، میں ان کو بتاتا ہوں دیکھو آپ کو یہ نکالنا، کہ اپنے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو اللہ نے اتنا دیا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ سب کو نوازے۔ ایک تیسرا آدمی ہے، اس کی سیلری 1 لاکھ روپے سے، دیکھو میں دھیرے دھیرے ڈاؤن پہ آ رہا ہوں، تو 1 لاکھ روپے سیلری ہے، تو اس کے 50,000 تو یوں ہی چلے جائیں گے، جو اتنا کماتا ہے تو اڑاتا بھی اتنا ہے، تو 50,000 روپے تو اس کے یوں ہی نکل جاتے ہیں۔ تو اب بچتے اس کے اوپر 50,000 روپے، 40,000 روپے، تو اس کو 3.5 کلو جو، 3.5 کلو جو، اس کی مارکیٹ پرائس ہے 150 روپے، تو اس کو 150 روپے کے حساب سے نکالنا۔ ایک شخص ہے، اس کی ماہانہ انکم جو ہے 50,000 روپے، تو اس کو جو ہے آٹا دینا ہے، فلور آٹا آتا ہے 1.75 گرام، یعنی 1 کلو 75 گرام، اس کی قیمت ہے 88 روپے، 88 روپیز، 90 روپے نکال لیں۔ اس کی سیلری 50,000 ہے۔ اب آ جاؤ جس کی سیلری اس سے کم ہے، جیسے ہم مولوی مولانا لوگ ہیں، بیچارے جاب وغیرہ دے 15,000 میں کھیلتے ہیں، 10,000 میں، 20,000 میں، تو ان کو چاہیے کہ وہ 80 روپے نکال لے، اگر وہ مالدار ہوئے تو، سمجھے کہ نہیں؟ تو اکثر ایسے لوگ مالدار نہیں، تو بیوی کیا ہے مالدار ہوتی ہے، سونا لے کے آتی ہے، اس میں کیش بھی رکھ دیتی ہے، تو بیچارے شوہر کو فکر ہوتی ہے، تو وہ یہ 80 روپے کے حساب سے نکال لیں گے۔ تو بات سمجھ میں آئی ترتیب کیا ہے؟ ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ایک فطرہ ایک مستحق کو دے کہ بہت سارے مستحق کو دے؟ دیکھو یہ بھی بہت اچھا اہم سوال ہے کہ ایک صدقۃ الفطر ہے 80 روپے، ایک آدمی میرے کو سوال کرتا ہے، اس کو خود سوچنا چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ 80 روپے کا ایک صدقۃ الفطر ہے، وہ 4 فقیر کو دینے جا رہے ہیں، کتنے؟ 20 روپے میں اس کا کیا ہوئے گا؟ 20 روپے کا تو باہر دودھ کا گلاس بھی نہیں ملے گا۔ تو ایسا نہیں کریے، مکروہ ہے، تنزیہ ادا ہو جائے گا، مگر اللہ کو اچھا نہیں لگتا ہے، کیسا آدمی ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ بھائی 5-6 صدقۃ الفطر ملا کے ایک آدمی کو دے دے، یہ اچھا ہے، ایسی گوڑیاں 5 کر دے، اور وہ کیا ہے، ایک آدمی کو، ایک غریب مستحق آدمی کو دے دے۔ بعض لوگوں کے ہاں اگر کسی کا صدقۃ الفطر وہ 1800 روپے والا ہے، تو وہ اگر 2 آدمی کو دیتا ہے تو بھی چلے گا، یا ایک آدمی کو دے دیتا ہے تو بھی چلے گا۔ خلاصہ یہ کہ کچھ زیادہ اور اچھا دے۔ ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی اس کنٹری میں نہیں ہے، وہ سعودیہ میں ہے، دبئی میں ہے، قطر میں ہے، عمان میں ہے، اور صدقۃ الفطر یہاں پر دینا چاہتا ہے، ہندوستان کے غریبوں کو دینا چاہتا ہے،
تو وہ کیا کرے, کہاں کی قیمت کا حساب ہوگا واقعی. اگر سعودیہ میں ہے تو سعودی ریال ہے, دبئی کے درہم ہے, یا امریکہ میں تو وہاں کا ڈالر ہے, وہاں کے حساب سے صدقۃ الفطر نکالے اور پھر وہ جو اماؤنٹ بنتا ہو وہ یہاں پر بھیج دے. تو اس میں کیا ایک آدمی کو بھی دیں گے تو کام ہو جائے گا. آخر میں ایک موضوع سے ہٹ کر سوال ہے. جیسے کل ایک صاحب نے سوال کیا کہ بھائی شادی ہو گئی اور شادی کو 2 سال ہو گئے, بیوی کو اپنڈکس ہو گیا, تو شوہر کہتا ہے تیری اپنڈکس کا خرچہ تیرے ابا کے اوپر ہے. یہ سوال کر رہا ہے. تو کیا اس کے ابا اس کا خرچہ دیں گے؟ جواب یہ ہے کہ اس نے شادی کیوں کری, شادی نہیں کرنے کی. بھائی جب میاں بیوی کی شادی ہو گئی, اب مسئلہ ہی آج کل لوگوں کو لڑکیاں نہیں مل رہی ہیں. دیکھو ہمارے پاس ایک شاندار لڑکا ہے, اس نے فلیٹ بھی فرسٹ کلاس تیار کر لیا ہے, مست کماتا ہے, دیندار محنتو, بہت ڈسپلین والا چچا دلہا بچہ ہے. ایک بیچارہ اتنا قدردان ہے, اس کے پاس جوڑو نہیں ہے, بیوی نہیں ہے, اور یہاں ناقدروں کو مل رہی ہے. یہی ہو گیا کہ اللہ نے تم کو عورت جیسی نعمت دی, تمہارا پریوار بن گیا, تم خوشی سے پیسہ کس لیے کماتے, بیوی بچوں کے لیے مرد کماتا ہے, خود کے لیے تو شادی نہیں کرنے کا. تو وہ خرچہ اس کے باپ کے اوپر ڈال لیتے ہیں. شرم آنی چاہیے. کل اٹھ کے عورت کہے گی کہ تیرے گھر میں روٹی پکانا میری ذمہ داری نہیں ہے, جھاڑو مارنا میری ذمہ داری نہیں, کپڑے دھونا میری ذمہ داری نہیں ہے, تیرے گھر کو سنبھالنا میری ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ تو کچھ بنے گا ہی. ایک ٹائر پنچر ہو گیا تو گاڑی چلتی ہے, اس کو بنانا ہی پڑتا ہے. تو تھوڑا ہمت سے کام لے, محبت سے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. اگر تم محتاج ہو, غریب ہو, فائنانشیل تکلیف ہے, اللہ میاں فرماتے شادی کرو. کیا فرماتے؟ شادی کرو. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تم کو مالدار بنا دے گا. تو شادی سے تو آدمی مالدار بن رہے ہیں, تو معلوم ہوا یہ شہرت چور ہے, یہ لالچو ہے, یہ پیسے یہ سائڈ پر رکھتا ہے نا, ادھر کیا ہے سسرے پر بوجھ بن رہا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, غلط بات ہے. ایک دوسرا سوال ہے کہ بہت سی جگہ ڈیورس ہو جاتے ہیں, تو ڈیورس ہو جانے کے بعد لڑکے والوں پر 5 لاکھ روپے کا فائن لگاتے ہیں لڑکی والے. اس کے لیے وہ وکیل کو ہائر کرتے ہیں اور ساری پروسیجر کر کے پیسہ نکلواتے ہیں. یہ لوگ بہت سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ مناسب ہے جرمانہ؟ جواب غلط ہے, یہ جائز نہیں ہے. صرف عدت کا خرچہ ہے, 3 عدت ہوتی ہے اس کا ہی خرچہ ہے. سوال یہ کہ یہ ہو گیا اس کا کیا؟ اب یہ ہو جاتا ہے, 1-2 بار سب کا تھوڑی ہو رہا ہے. اب اس کا نصیب قسمت ہے. دوسرا یہ کہ اس کے لیے دوسرا آپشن ہے نا شادی کا, دوسری جگہ شادی کریں. جواب یہ کہ شادی کرنے کے لیے ہم کو پیسہ خرچہ کرنا پڑے گا. وہ تم نے اپنے معاشرے میں رسم و رواج بنا کے رکھے, جہیز کے, وہ 2 ویل دے رہے, 4 ویل دے رہے, تم نے سب حالات ماحول خراب کر کے رکھے. ورنہ نکاح تو اتنا آسان ہے کہ 2 گواہ بٹھائے اور ایجاب و قبول ہوا کہ نکاح ہو گیا. یہ تم سب پھر سب نکلتے ہیں میرا سسرا بڑا پیسے والا, یہ اسی لیے نکل رہا ہے. یہ سب غلط ہے. تو یہ جو 5 لاکھ روپے یہ غلط ہے. دونوں کو آپس میں, یہاں اس کی بھی غلطی ہوتی, اس کی بھی غلطی ہوتی. لڑکی والوں کو پوچھو تو وہ اس کی غلطی بتاتے, مگر ہم 2 کان سے سنتے. دوسری طرف سے پوچھتے تو پھر وہ ایسی چیزیں بتاتے. خلاصہ یہ ہے کہ مزاج نہیں ملا, ہو گیا. اچھا جنت یہاں نہیں ہے, دیکھو سنو, جنت یہاں نہیں ہے. اپنڈکس ہو گیا, یہ ہو گیا, تو تم اتنی حور چاہتے ہو یہاں پہ تمہارے کو حور ملے. وہاں وعدے 70,000 حوروں کے اوپر ہے. یہاں حور نہیں ملے گی, یہاں ضرورت ملے گی. کیا ملے گی؟ تم تمہاری ضرورت کے لیے بیوی کو لائے ہو, تمہاری غرض ہے, ضرورت ہے بیوی تمہاری, اور تو پھر اس کے اندر تمہارے کو کیا ہے, ٹریٹمنٹ کے خرچے بھی کرنے پڑیں گے, سب کرنا پڑے گا. کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے, سب کو تکلیفیں بیماریاں لگی ہوئی, اتنی جلدی سب کو لگ جاتی. تو بھائی یہ کام مت کرا کرو, خودداری سے رہو. اللہ اتنا دے گا تمہارے کو کہ بیوی پر 20,000 روپے ڈالو گے, کل چل کے اللہ تم کو 2 کروڑ کا مالک بنا دے گا. وہ دینے والی ذات ہے بادشاہ. تو اسی نادانیاں مت کیا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.